اس ویڈیو میں ہم لوگ مجنوں گورکھپوری جو اردو کے اہم تنقید نگار ہیں، مجنوں گورکھپوری اور وزیر آغا، ان دونوں کے حوالے سے اہم پوائنٹس پہ بات کریں گے۔ مجنوں گورکھپوری، ان کی تصانیف، ان کے حیات و خدمات، اور وزیر آغا، ان کے حیات و خدمات اور ان کی تصانیف۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مجنوں گورکھپوری اصل نام احمد صدیق تھا۔ پیدائش 1904 کو مشرقی یوپی کے ضلع بستی میں ہوئی تھی۔ پیدائش جو ہوئی تھی ان کی مجنوں گورکھپوری کی 1904 میں مشرقی یوپی کے ضلع بستی میں ہوئی تھی۔ مجنوں گورکھپوری کی وفات 1988 کو کراچی میں ہوئی تھی۔ مجنوں گورکھپوری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے FA کا امتحان پاس کیا تھا۔ مجنوں گورکھپوری چند دنوں تک گورکھپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر رہے تھے۔ مجنوں گورکھپوری 1960 میں شعبہ اردو کے ریڈر مقرر ہوئے تھے۔ مجنوں گورکھپوری 1960 میں شعبہ اردو کے ریڈر مقرر ہوئے۔ مجنوں گورکھپوری 1968 میں پاکستان گئے تھے۔ مجنوں کا پہلا افسانہ زیدی کا حشر ہے۔ ان کا پہلا افسانہ زیدی کا حشر ہے۔ مجنوں گورکھپوری ابتدا میں نیاز فتح پوری سے متاثر ہو کر تاثراتی دبستان سے وابستہ ہوئے تھے۔ مجنوں گورکھپوری جو ہے پہلے نیاز فتح پوری سے متاثر ہوئے تھے اور تاثراتی دبستان سے وابستہ ہو گئے تھے، پھر بعد میں مارکسزم سے متاثر ہوئے اور ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ آخر میں انہوں نے سائنٹیفک طریقہ کار کو اپنایا اور سائنٹیفک نقاد بن گئے۔ آخر میں وہ پہلے جو ہے تاثراتی نقاد بنے، پھر بعد میں مارکسزم سے متاثر ہوئے اور آخری میں سائنٹیفک نقاد بن گئے تھے۔ مجنوں گورکھپوری کے مطابق اردو شاعری بھی اپنا خدا رکھتی ہے اور میر کہلاتا ہے۔ مجنوں گورکھپوری کا کہنا ہے، ان کا قول ہے کہ اردو شاعری بھی اپنا خدا رکھتی ہے اور وہ میر کہلاتا ہے۔ مجنوں گورکھپوری نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر فرمایا ہے کہ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ روٹی روزی کا ہے، اس سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ مجنوں گورکھپوری نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر فرمایا کہ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ روزی روٹی کا ہے، اس سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ ان کے مطابق ادیب کوئی راہب یا جوگی نہیں ہے، ادب ترک یا تپسیا کی پیداوار نہیں ہے۔ ادیب بھی ہمارے سماج کا ایک فرد ہے، وہ بھی ہماری معاشی اور سماجی زندگی سے اسی طرح متاثر ہوتا ہے جس طرح اور لوگ۔ مجنوں گورکھپوری کے مطابق ادیب کوئی راہب یا جوگی نہیں ہے، ادب ترک یا تپسیا کی پیداوار نہیں، ادیب بھی ہمارے سماج کا ایک فرد ہے، وہ بھی ہماری معاشی اور سماجی زندگی سے اسی طرح متاثر ہوتا ہے جس طرح اور لوگ ہوتے ہیں۔ مجنوں گورکھپوری کے مطابق ادب اپنے زمانے کے حالات سے بیگانہ رہ ہی نہیں سکتا۔ مجنوں گورکھپوری کا خیال ہے کہ ادب جو ہے وہ اپنے حالات کے تقاضے کے حساب سے چلتا ہے، وہ اپنے زمانے کے حالات سے الگ نہیں رہ سکتا۔ مجنوں گورکھپوری مغربی نقاد میتھیو آرنلڈ کی طرح ادب کو تنقید حیات کہتے ہیں۔ یہ روسی ادب کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مجنوں گورکھپوری روسی ادب کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مجنوں گورکھپوری کے مطابق ادب ڈھنڈورا قسم کی کوئی چیز نہیں، ادیب نہ کوئی ڈھنڈوریا ہوتا ہے اور نہ مبلغ۔ مجنوں گورکھپوری کے مطابق ادب ڈھنڈورا قسم کی کوئی چیز نہیں، ادیب نہ کوئی ڈھنڈوریا ہوتا ہے اور نہ مبلغ۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر کہا ہے کہ کسی ادب پارے کی فنی باریکیاں اتنی اہم نہیں جتنا کہ مواد۔ مجنوں گورکھپوری نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر کہا ہے کہ کسی ادب پارے کی فنی باریکیاں اتنی اہم نہیں جتنا کہ مواد۔ مجنوں گورکھپوری کا کہنا ہے کہ ادب کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ادب کے تقاضوں کو پورا کرے۔ میں ادب کو مجنوں گورکھپوری کا کہنا ہے کہ میں ادب کو اس معنی میں پروپیگنڈا نہیں سمجھتا جس معنی میں اخبارات پروپیگنڈا ہوتے ہیں، یا جس معنی میں مارکس کا اشتراکی اعلان پروپیگنڈا تھا، اور نہ ہر پروپیگنڈا ادب ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں ادب کو اس معنی میں پروپیگنڈا نہیں سمجھتا جس معنی میں اخبارات پروپیگنڈا ہوتے ہیں، یا جس معنی میں مارکس کا اشتراکی اعلان پروپیگنڈا تھا، اور نہ ہر پروپیگنڈا ادب ہوتا ہے۔ اب ہم مجنوں گورکھپوری کی تصنیفات دیکھ لیتے ہیں۔ اکثر تصنیفات کے حوالے سے ایگزام میں سوال پوچھے جاتے ہیں، تصنیفات کے نام دے دیے جاتے ہیں اور مصنف کا نام جو ہے پوچھا جاتا ہے، تو ان کے نام کو ان کی کتابوں کو یاد رکھنا ہے۔
ان کی جو تصنیف ہے اس کے نام 3 مغربی ڈرامے، یہ مجنوں گورکھپوری کی تصنیف ہے۔ غالب شخص اور شاعر، دوش و فردا، یہ ان کی تنقید ہے۔ ادب اور زندگی، یہ تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ شعر و غزل، خواب و خیال، یہ ان کا افسانہ ہے۔ خواب و خیال جو ہے مجنوں گورکھپوری کا افسانہ ہے۔ غزل سرا، نکات مجنوں، یہ ان کی تنقید ہے۔ نقوش و افکار، یہ ان کی تنقید ہے۔ اقبال جمالیاتی تبصرہ، یہ بھی تنقیدی کتاب ہے۔ تنقیدی حاشیے، یہ بھی ان کی تنقید ہے۔ پردیسی کے خطوط، یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تاریخ جمالیات، انتخاب دیوان شمس تبریزی، زہر عشق کو مجنوں گورکھپوری نے ترتیب دیا ہے یعنی مرتب کیا ہے۔ ارمغان مجنوں، یہ سب ان کی اہم تصانیف ہیں۔ 3 مغربی ڈرامے، غالب شخص اور شاعر، دوش و فردا، ادب اور زندگی، شعر و غزل، خواب و خیال، غزل سرا، نکات مجنوں، نقوش و افکار، اقبال جمالیاتی تبصرہ، تنقیدی حاشیے، پردیسی کے خطوط، تاریخ جمالیات، انتخاب دیوان شمس تبریزی، زہر عشق ان کی مرتب کردہ جو مثنوی ہے، ارمغان مجنوں۔ اب ہم وزیر آغا کی طرف چلتے ہیں۔ وزیر آغا 1922 عیسوی میں پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کی وفات 2010 عیسوی میں لاہور میں ہوئی ہے۔ وزیر آغا نے گورنمنٹ کالج لاہور سے معاشیات میں ایم اے 1943 عیسوی میں کیا تھا۔ وزیر آغا کی پیدائش جو ہے 1922 عیسوی میں ہوئی ہے پنجاب میں، اور انتقال ہوا ہے 2010 عیسوی میں لاہور میں، اور 1943 عیسوی میں معاشیات میں ایم اے کیا تھا انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے۔ وزیر آغا نے اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے 1956 میں حاصل کی تھی۔ وزیر آغا نے اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے 1956 عیسوی میں حاصل کی۔ وزیر آغا نے سیمائی رسالہ نکالا تھا جس کا نام اوراق تھا، یہ 1965 عیسوی میں نکالا تھا انہوں نے۔ وزیر آغا نے سیمائی رسالہ نکالا تھا، اس کا نام اوراق تھا، اور 1965 عیسوی میں یہ رسالہ انہوں نے نکالا تھا۔ وزیر آغا صحافی، شاعر، انشائیہ نگار اور نقاد تھے۔ وزیر آغا جو ہے وہ صحافی بھی تھے، شاعر بھی تھے، انشائیہ نگار بھی تھے اور نقاد بھی تھے۔ وزیر آغا کے نزدیک تہذیب اور کلچر کے علاوہ نفسیات اور دیو مالا وہ اہم زاویے ہیں جن سے انہوں نے اردو ادب کو دیکھا اور پرکھا ہے۔ وزیر آغا کے نزدیک تہذیب اور کلچر کے علاوہ نفسیات اور دیو مالا وہ اہم زاویے ہیں جن سے انہوں نے اردو ادب کو دیکھا اور پرکھا ہے۔ وزیر آغا نے اپنی تنقید میں تہذیب اور نفسیات کی طرف خاص توجہ کی ہے۔ وزیر آغا نے اپنی تنقید میں تہذیب اور نفسیات کی طرف خاص توجہ کی ہے۔ وزیر آغا کے مطابق کسی ادب پارے کا جائزہ اسی وقت مکمل کہلانے کا مستحق ہے جب زمین اور فنکار کی شخصیت کے کسی پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ وزیر آغا کے مطابق کسی ادب پارے کا جائزہ اسی وقت مکمل کہلانے کا مستحق ہے جب زمین اور فنکار کی شخصیت کے کسی پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ وزیر آغا کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا ہے کہ میری تنقید میرے تخلیقی عمل سے ماخوذ ہے۔ وزیر آغا کا کہنا ہے کہ مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا ہے کہ یعنی وزیر آغا کو ہمیشہ یہ محسوس ہوا کہ ان کی تنقید ان کے تخلیقی عمل سے ماخوذ ہے۔ وزیر آغا کے نزدیک ایک عظیم فنکار اپنی فطری نمو کے راستے میں کوئی بند نہیں باندھتا، وہ اسے آزاد فضا میں پھیلنے کی کھلی اجازت دیتا ہے۔ وزیر آغا کے نزدیک ایک عظیم فنکار اپنی فطری نمو کے راستے میں کوئی بند نہیں باندھتا، وہ اسے آزاد فضا میں پھیلنے کی کھلی اجازت دیتا ہے۔ اس کا فن تنگ مادی حدود کو پار کر کے آسمانی رفعتوں کی طرف پھیلتا تو ہے لیکن اس کی جڑیں سدا زمین ہی سے وابستہ رہتی ہیں۔ وزیر آغا کے نزدیک ایک عظیم فنکار اپنی فطری نمو کے راستے میں کوئی بند نہیں باندھتا، وہ اسے آزاد فضا میں پھیلنے کی کھلی اجازت دیتا ہے۔ اس کا فن تنگ مادی حدود کو پار کر کے آسمانی رفعتوں کی طرف پھیلتا تو ہے لیکن اس کی جڑیں سدا زمین ہی سے وابستہ رہتی ہیں۔ وزیر آغا فن پارے کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں۔ وزیر آغا کے نزدیک جمالیاتی پہلو کو تنقید میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ وزیر آغا اپنی تنقید کو تخلیقی مقرر کہتے ہیں۔
وزیر آغا اپنی تنقید کو کیا کہتے ہیں؟ تو تخلیق مقرر کہتے ہیں۔ وزیر آغا کے تنقید کو امتزاجی تنقید کا نام دیا گیا ہے۔ وزیر آغا کی تنقید کو امتزاجی تنقید کا نام دیا گیا ہے۔ وزیر آغا اپنی تنقید کو تخلیق مقرر کہتے ہیں اور وزیر آغا کے تنقید کو امتزاجی تنقید کا نام دیا گیا ہے۔ وزیر آغا کی تصانیف دیکھ لیتے ہیں۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، انشائیہ کے خد و خال، تصورات عشق و خرد اقبال کی نظر میں، تنقید اور جدید اردو تنقید، چوری سے یاری تک یہ ان کا انشائیہ ہے، تنقیدی تھیوری کے 100 سال، پہلا ورق، دستک اس دروازے پر، شام دوستاں آباد، شام کی منڈیر سے، غزلیں یہ ان کا شعری مجموعہ ہے، اردو شاعری کا مزاج، تخلیقی عمل، نظم جدید کی کروٹیں، تنقید اور مجلسی تنقید، مغرب میں نئی تنقید کی تحریک، شام اور سائے، چہک اٹھی لفظوں کی چھاگل یہ ان کی کلیات ہے، غالب کا ذوق تماشا، معنی اور تناظر، ساختیات اور سائنس، مسرت کی تلاش، تنقید اور احتساب، دائرے اور لکیریں، کلچر کے خد و خال، یہ تمام ان کی اہم تصانیف ہیں۔